یہ پوچھتے ہیں السلام علیکم، میں نے آسمان سے مچھلیاں گرتی ہوئی دیکھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سلسلہ تعبیر و رؤیا جاری ہے۔ بہت سارے دوستوں نے کمنٹ میں خوابوں کی تعبیریں پوچھی ہیں۔ میں اس بات کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں خاص طور پہ جو کمنٹ میں آتے ہیں کچھ نہ کچھ تاخیر ہو جاتی ہے مصروفیات کی وجہ سے۔ آج کوئی نئی تعبیر بیان کرنے کی بجائے صرف جو کمنٹ میں تعبیرات پوچھی گئی ہیں انہی کا جواب دیا جائے گا۔ گل پوچھ رہی ہیں، انہوں نے مختلف زاویوں سے جو تعبیر پوچھی ہے وہ ہے خواب میں سانپ کا نظر آنا۔ خواب میں سانپ نے ان کو ڈس لیا ہے، ان کی بہن ان کو خواب میں بچا رہی ہے۔ دیکھیں، میں بارہا یہ درخواست کر چکا ہوں کہ خواب میں سانپ کا دیکھنا دشمن سے اشارہ اور کنایہ ہوتا ہے۔ یہ کسی بدخواہ سے، حاسد سے، کہ کوئی حاسد آپ سے حسد کرتا ہے، کوئی بدخواہ آپ کا برا چاہ رہا ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو اگر تو آپ نے سانپوں کو مار دیا سب کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور اگر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کوئی سانپ آپ کے منہ میں چلا گیا ہے، تو وہ والا مسئلہ کافی زیادہ خراب ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ، چونکہ منہ میں سانپ کا چلا جانا یا منہ سے سانپ کا نکلنا، یہ کسی یعنی ویسے تو عام طور پہ اس کو بیٹے اولاد کے نافرمان ہونے سے بھی کنایہ شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کی بہن آپ کے لیے بہت خیر خواہ ثابت ہوں گی، جیسا کہ آپ نے تعبیر میں بتایا کہ انہوں نے آپ سے سانپوں کو دور کرنے میں مدد کی اور اللہ تعالیٰ کے نام لیے۔ باقی جو آپ نے بتایا کہ منظر بدلا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ لوگ، کوئی رشتہ دار یا کوئی حاسد، کچھ لوگ ان کے لیے پریشانی کا سامان کریں گے، تو اس وقت آپ کو اپنی بہن کی مدد کرنی ہے۔ میرے خیال میں آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے، لیکن پھر بھی میں وہ درخواست دوبارہ کر رہا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ صدقہ دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی آفت سے محفوظ فرمائے۔ ایم ڈی طالبان کہتے ہیں، میرا پہلے سے ہی اڑنے کو دل کر رہا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اڑ رہا ہوں۔ دیکھیں، میرے خیال میں تو یہ خواب کوئی معبر خواب نہیں ہے، یعنی ایسا خواب نہیں ہے کہ جس کی کوئی تعبیر ہو۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث النفس ہے، کہ انسان ایک کام چاہ رہا ہے، اس کے لیے سوچ رہا ہے کہ میرا اڑنے کو دل کر رہا ہے، میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، رات کو وہی چیز خواب میں آ گئی۔ تو ہم نے چونکہ پہلے سیشن میں یہ بات کی تھی، جو پہلا ہمارا سیشن تھا، کہ جو بات انسان دن بھر سوچتا ہے، اس کے خیالات اس کے دماغ میں گردش کرتے ہیں، اگر وہی چیز خواب میں آ جائے تو یہ عام طور پہ یہ حدیث النفس ہوتا ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ باقی ایک اور دوست نے خواب تعبیر پوچھی ہے کہ میں اڑ رہا ہوں اور بار بار اڑ رہا ہوں۔ تو بار بار جو اڑنا ہے دوستو، اس کی تعبیر ہوتی ہے سفر سے، کہ اس آدمی کو زندگی میں بہت زیادہ سفر درپیش ہوں گے۔ جو ایک آدھ مرتبہ اڑتا ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ مختصر سفر درپیش ہوں گے۔ اور یہ بات پہلے ہم کر چکے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا سفر کے لیے اڑ کے جا رہا ہے، جیسے حرم کے سفر کے لیے اڑ کے جا رہا ہے، تو پھر اس کی بڑی سیدھی سی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج یا عمرہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اڑنے کی عام طور پہ تعبیر سفر سے کنایہ ہوتی ہے۔ شکیل احمد ملک کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک آدمی مجھے غصے سے آسمان کی طرف پھینکتا ہے اور میں خوف سے اوپر آسمان کی طرف تیزی سے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، آسمان کی طرف جانا یہ تو اچھا ہی ہے، اگر کوئی آدمی آسمان کی طرف اڑ کر جا رہا ہے تو اس کی تعبیر تو علماء نے اچھی لکھی ہے کہ اس کو خیر اور بھلائی پہنچے گی۔ باقی کسی کا غصے سے آپ کے ساتھ اس طرح آپ کو پھینکنا، مجھے جو اس خواب کی تعبیر سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ برائی کرنا چاہے گا، یعنی وہ چاہے گا کہ آپ کے ساتھ آپ کا کاروبار خراب ہو جائے یا آپ کے معاملات بگڑ جائیں، لیکن اس کا وہ بدخواہی یا اس کا وہ حسد وہ الٹا پڑے گا اور اس سے آپ کو فائدہ ہی پہنچے گا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں اس کی تعبیر یہ بنتی ہے۔ رضیہ شاہ کہہ رہی ہیں، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور 10 مہینے ہو گئے ہیں۔ آپ نے خواب میں جو تفصیل بیان کی ہے اس کے مطابق کہ آپ کے والد صاحب خواب میں مختلف امور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ ان کی طرف سے صدقہ بھی دے رہے ہیں، پھر بھی، اور آپ کی والدہ اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دیکھیں، آپ والدہ کو تسلی دیں، ان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ خود ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور آپ کی والدہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ باقی جو آپ کو وہ ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں یا آپ نے کہا وہ گانے وغیرہ سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں غور کیجئے کہ آپ کی زندگی میں کیا اس طرح کے معاملات تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے کاموں سے بچیے۔ تو میرے خیال میں اس کی یہ تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ارمان ملک کہتے ہیں میں نے خواب میں بھیڑیے کو درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ ان کی بھتیجی ہے جس کو وہ اپنے ساتھ مسجد میں لے گئے۔ دیکھیں، بھیڑیے کا درود پاک پڑھنے سے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دشمن آپ پہ مہربان ہوگا۔ دشمن سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جان کا دشمن، یہ دشمن سے مراد حاسد ہو سکتا ہے، خاندان کا کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کے بارے میں غلط رویہ رکھتا ہے یا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ آپ کے بارے میں بہتر سوچ رہا ہے۔ یہ ایسا شخص جس کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ میرا بدخواہ ہے، میرے بارے میں برا سوچتا ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کے بارے میں برا نہیں سوچتا، تو میرے خیال میں بھیڑیے کے درود پاک پڑھنے کی تعبیر ہی ہوگی۔ باقی بھتیجی کو اگر مسجد میں آپ خود لے گئے ہیں یا وہ مسجد میں گئی ہیں تو مسجد امن سے تعبیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ امن اور سلامتی میں رکھیں گے۔ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ میرے گھر میں 2 منہ والا سانپ ہے، مجھے خواب میں نظر آیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ 2 منہ والا سانپ عام طور پہ منافق سے کنایا ہوتا ہے۔ منافق یا چغل خور، وہ شخص جو آپ کے سامنے آپ کے لیے اچھا، دوسرے کے سامنے دوسرے کے لیے اچھا۔ عام طور پہ اس 2 منہ والے سانپ کی تعبیر یہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے ارد گرد غور کریں اور ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں، ان لوگوں سے احتیاط کریں۔ دیکھیں، میں پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں، میرے خواب کی تعبیر بیان کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لیں۔ آپ محتاط ہو جائیں ان سے، وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ میرے راز افشا کریں گے یا لوگوں کے سامنے میری غیبت کریں گے، آپ ان سے محتاط ہو جائیں، تعلقات اچھے رکھیں، زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ توڑے نہیں، ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ آکاش خان کہتے ہیں کہ قرض کسی کا واپس کرنا ہے لیکن جس کا واپس کرنا ہے وہ مل نہیں رہا۔ یہ خواب کی تعبیر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آپ بہت کوشش کر چکے ہیں اور وہ شخص نہیں ملا تو آپ اتنے پیسے جتنے وہ ہیں وہ صدقہ کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے واپس کرنے کا ثواب دے دیں گے۔ ایم ڈی امتیاز کہتے ہیں میں خواب میں اڑتا ہوا اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے درخواست کر دی کہ خواب میں اڑتا ہوا دیکھنا سفر سے کنایا ہوتا ہے، کہ جو آدمی اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو سفر درپیش ہوگا۔ ایک صاحب نے تعبیر پوچھی ہے کہ خواب میں قیامت کا منظر دیکھا ہے۔ دیکھیں، قیامت کے منظر کی تعبیرات مختلف بیان کی گئی ہیں۔ اگر تو نیکوکار آدمی ہے، میں بارہا درخواست کر چکا ہوں، نیکوکار آدمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرائض و ارکان اسلام کا پابند ہے، یعنی اللہ کے تمام حکموں کو جو فرض کیے گئے مان رہا ہے، اور اس کے اخلاق درست ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ میل جول، رشتہ داروں کے حقوق وہ پورے طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ یہ ریان عارف پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سفید رنگ کا بھیڑیا بچے کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے اور یہ بچے کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی ظالم آدمی کسی مظلوم سے مراد یتیم بچے پر ظلم کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں، آپ کے رشتہ داروں میں، اعزاء اقربا میں کوئی یتیم بچہ ہے جس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، یہ میرا خیال ہے اس خواب سے جو مجھے معلوم ہو رہا ہے۔ یا کوئی ظالم آدمی ہے جو کسی بچے پر ظلم کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو ظلم سے بچا سکتے ہیں یا اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، تو آپ اس کے لیے کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میرے خیال میں اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ قیامت کا منظر خواب میں دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے، اور یہ خواب بار بار دکھتا ہے۔ دیکھیں، بسا اوقات اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں اچھے خواب دکھا کے، اور بسا اوقات کچھ مناظر، خوفناک مناظر دکھا کے۔ میرے خیال میں جو میں نے پڑھا ہے خوابوں کی تعبیر میں، اگر کسی آدمی نے قیامت کا منظر دیکھا ہے
تو دیکھا جائے گا کہ وہ آدمی اس کی اپنی زندگی کیسی ہے. اگر تو اس کی زندگی نیکی پر ہے، نیکی سے مراد میں پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں وہ فرائض اور ارکان اسلام کا پابند ہو اور حقوق العباد کا خیال کر رہا ہو، والدین کے، اعزا اقربا کے حقوق پورے کر رہا ہو. اگر ایسا شخص ہے تو پھر اس کے لیے قیامت کا منظر دیکھنا خواب میں بہتر ہے، اچھا ہے. اور اگر خدا نخواستہ فرائض اور ارکان اسلام سے بھی غفلت ہو رہی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی بدسلوکی ہو رہی ہے، تو پھر قیامت کا منظر دیکھنا برا ہے. اس کو بیماری آ سکتی ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، گھر میں کوئی خدا نخواستہ دکھ اور تکلیف مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس لیے پہلی فرصت میں فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی شروع کی جائے اور صدقہ دیا جائے. خواب میں ہیلی کاپٹر چلانا، میرے خیال میں تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. بندہ جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے خواب میں وہ چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں ذہن میں، اس لیے میرے خیال میں اس کی کوئی تعبیر ایسی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. باقی اگر ہے تو پھر ظاہر ہے یہ اڑنا ہی ہے. اڑنے کی تعبیر میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ سفر سے کنایا ہوتا ہے. اور ایک دوست نے پوچھا ہے کہ میں خواب میں اڑ رہا ہوں اور خوشی محسوس کر رہا ہوں، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خوشی محسوس کرنا، خواب میں اڑنا اور خوشی محسوس کرنا یہ اچھا خواب ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ایسا سفر جس سے خوشی حاصل ہوگی اور اس سے نفع حاصل ہوگا، ایسا سفر درپیش ہوگا. خواجہ پوچھ رہے ہیں میں نے خواب میں بہت زیادہ بھیڑیے دیکھے ہیں اور کالے رنگ کے بھیڑیے زیادہ ہیں. دیکھیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بھیڑیا جو ہے وہ دشمن سے تعبیر ہوتا ہے. اگر خواب میں بھیڑیا دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے دشمن. اگر تو بھیڑیا نے جنگ کی ہے اور بھیڑیا غالب آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن غالب آ جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہے تو پہلی فرصت میں صدقہ دینا چاہیے. اور اگر ویسے بھیڑیے دیکھیں پھر بھی صدقہ دینا چاہیے. بھیڑیے کا خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہے. عمران شیخ یہ پوچھتے ہیں السلام علیکم، میں نے آسمان سے مچھلیاں گرتی ہوئی دیکھی ہیں. مچھلی کی تعبیر ہم اگلی نشست میں تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اچھا خواب ہے. رزق کے زیادہ ہونے سے کنایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وافر رزق عطا فرمائیں گے. میرے خیال میں اس کی تعبیر یہ ہے. جن دوستوں نے خوابوں کی تعبیر پوچھی تھی ممکنہ طور پہ کوشش کی گئی کہ ان کے کمنٹ کو دیکھ کے ان کے خوابوں کی تعبیر کو بیان کر دیا جائے. باقی اگر کچھ دوست رہ گئے ہوں گے تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کو بیان کر دیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.